اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرات وهم فيها خالدون۔ دوستو، اللہ کے فضل سے سورۃ بقرہ کی آیت 25 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دو جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم جنت تجری من تحت الانہار، کہ ان کے لیے باغات بہتی ہیں سے ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، جب بھی کھانے کو دیا جائے گا اس سے کوئی پھل رزق، قالوا ھذا الذی، وہ کہیں گے یہ وہ ہے جو کہ رزقنا من قبل، ہمیں کھانے کو دیا گیا سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّہَّرَاتٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا: اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا، حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوستو، اس آیت کو سمجھنے کے لیے جو میں نے مختلف تفاسیر سے عکس کیا ہے اور جو مجھے سمجھ آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں کوئی اس سے مختلف ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرا بھی شوق ہے کہ میں قرآن پاک کے علم کو جہاں سے بھی ملے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سورۃ بقرہ آیت 25 میں اللہ تعالیٰ جی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو آپ یہ خوشخبری دے دیں۔ کون سی خوشخبری؟ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل جنہوں نے کیے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جی نے جنت میں باغات، ان کے لیے جنت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ نیچے نہریں بہنے سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ باغ کے نیچے ہے، مطلب کہ سائڈ پہ ہے، وہ نیچے ہوگا، باغ ذرا اونچائی پہ ہوگا، اور سائڈ پہ آپ کو وہ پانی کی جو نہریں ہیں بہتی ہوئی دکھائی دیں گی، اور وہ ایک خوبصورت دل ربا
فرد بخش منظر ہوگا۔ فرماتے ہیں جی کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پہ جو رزق اللہ تعالیٰ جی دیں گے وہ ایسا ہوگا کہ انسان جب دیکھے گا تو یہ کہے گا، اس کی یادداشت میں آئے گا، ہاں یہ والا پھل تو ہمیں پہلے بھی دیا جاتا رہا ہے، انار ہو اور کوئی بھی آپ کا فروٹ جو ہوگا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہم پہلے بھی ہمیں میسر رہا ہے۔ لیکن جو ہی وہ اس کا ذائقہ چکھیں گے اس ذائقے کو کبھی بھی اس ذائقے سے ملتا جلتا نہیں پائیں گے جو انہوں نے پہلے اس کا ٹیسٹ کیا تھا اس پھل کا۔ وہ فرض کرے کوئی آم کسی کو پسند ہے، اس کو آم دیا جاتا ہے تو وہ دیکھ کے تو اس کو یہ تو فرض خوشی ہوگی کہ یہ آم ہے کیونکہ اس کو پسند تھا، اور وہ یہ بھی سوچے گا کہ ہاں یہ میں نے پہلے بھی کھایا ہے۔ لیکن جو ہی وہ اس کو اس کا ٹیسٹ کریں گے اس آم کا تو وہ بالکل ان کی رائے تبدیل ہو جائے گی، وہ یہ کہیں گے کہ اس جیسا تو ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں تھا۔ تو یہ ہے اصل میں اس آیت میں اس کا مطلب جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شکلیں تو ملتی جلتی نامانوس نہیں ہوں گے، مطلب لوگ جنتی لوگ یہ نہیں ہوں گے کہ نیا پھل ہوگا، نئے پھل سے ہچکچاہٹ بندہ محسوس کرتا ہے کہ کھائیں کہ نہ، جو ان کا پسندیدہ تھا اور وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہم کھاتے رہے، ان کو ہچکچاہٹ نہیں ہوگی اس کو کھانے میں، لیکن جو ہی کھائیں گے تو ان کی ساری رائے بدل جائیں گی۔ تو یہ ہے۔ دوسری چیز جو اس میں ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ قالوا ھذا الذی رزقنا کہ وَأُتُبِّ ہی متشابہہ، وہ تو ہو گیا کہ وہ سے ملتے جلتے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَاتٌ، اچھا یہاں پہ ازواج کا زوج کا لفظ قرآن میں یا عربی میں کیا کہتے ہیں ساتھی کے طور پہ آتا ہے، جیسے میاں کی ساتھی بیوی ہے، بیوی کا ساتھی شوہر ہے۔ تو یہاں سے مراد یہی ہے کہ ان کو جو نیک لوگ ہیں ان کے جو ساتھی ہوں گے وہ ان کو نیک ساتھی وہاں میسر آئیں گے۔ نیک ساتھی سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی میاں بیوی دونوں اس دنیا میں نیک ہیں اور نیک اعمال کی بنا پہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں جنت کو، تو ان دونوں کو وہی ایک دوسرے کا ساتھی بنا دیا جائے گا۔ اور فرض کرتے ہیں کہ کوئی شوہر جو ہے وہ نیک ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ نیک نہیں ہے، تو شوہر کو وہاں پر ایک کوئی اور بیوی دے دی جائے گی جو نیک ہوگی۔ اسی طرح کوئی بیوی ہے اس کا شوہر نیک نہیں تھا تو اس بیوی کو وہاں پر کوئی اور نیک شوہر وہاں پہ میسر ہوگا۔ اور یہ بات اللہ کہ یہ وہ جو خوشیاں ہیں، جو راحتیں ہیں، وہ جو خوشی و انبساط کی کیفیت ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اس خوشی، اس انبساط اور سرشاری کے عالم کے ساتھ۔ وہ جو کیفیت ہوگی ان کی خوشی کی، راحت کی، وہ زوال پذیر نہیں ہوگی، مطلب اس میں وہ تسلسل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔